السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ دنیا کے مشہور جاسوس، ایٹمی دور کے جاسوس، پارٹ 18۔ جولس اور ایتھل روزنبرگ غدار یا شکار؟ کیا جولس اور ایتھل روزنبرگ، جنہیں سزائے موت دے دی گئی تھی بقول خود ان دونوں کے، وہ امریکی فاشزم کے پہلے شکار تھے؟ یا پھر بقول صدر آئزن ہاور وہ ایسے پیشہ ور جاسوس تھے جن کے باعث ایک خطرناک ایٹمی جنگ کا خطرہ درپیش ہوا جس میں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کی جان جا سکتی تھی؟ یہ ایک ایسا تنازع ہے جس کا امریکہ کے فریڈم آف انفارمیشن کے نئے قانون کے تحت بھی کوئی اطمینان بخش حل نہ پیش کیا جا سکا۔ جولس اور ایتھل روزنبرگ کو 19 جون 1953 کو صبح 10 بجے ہی نیو یارک کی سنگ سنگ جیل میں بڑکی کرسی کی نظر کر دیا گیا۔ یہودیوں کے یوم سبت کا آغاز ہونے سے پہلے ہی موت کا یہ کھیل کھیلا جا چکا تھا۔ اس طرح دن کی روشنی میں یہ کسی کو دی جانے والی پہلی سزا تھی۔ 1865 میں ابراہم لنکن قتل کیس میں ملوث میری صورت نام خاتون کے بعد یہ کسی خاتون کو دی جانے والی پہلی سزائے موت تھی، اور یہ زمانہ امن میں مخبری کی بنیاد پر دی جانے والی پہلی اور واحد سزا تھی۔ آخر انہوں نے تاریخ میں ایسا منفرد مقام پانے کے لیے کون سا جرم کیا تھا؟ وہ کمیونسٹوں اور کمیونزم کی بادشاہت کے دن تھے۔ امریکہ مخالف سرگرمیوں کے لیے سینیٹ کمیٹی کی صورت میں خوف کی ایک لہر کا دور دورہ تھا، جس کی بنیادی وجہ گوزنکو کے انکشاف اور پے در پہ جاسوسی مقدمے تھے۔ بعد میں اس کمیٹی کی قیادت جوزف میک کارٹ تھی، جسے بدنام زمانہ شخص کے ہاتھ آئی۔ سرخے زندگی کے ہر شعبے میں، خاص طور پر ہالی ووڈ میں، شک کی نگاہ سے دیکھے جا رہے تھے۔ سیاسی احتساب کی اس مہم میں سرخا ایک ایسا لفظ تھا جو جہاں کہیں اور جس شخص کے ساتھ منسوبہ تھا اس کے بارے میں مکمل تحقیق کی جاتی۔ کیا تم اب یا پہلے کبھی کمیونسٹ رہ چکے ہو؟ میکارتھی کی طرح بڑے دھوم دھڑکے سے تو نہیں، مگر ویسے ہی بہت زیادہ محنت کے ساتھ جے ایڈ گروہر نے ایف بی آئی کے پرعزم اور طاقتور حکمران کی حیثیت سے کمیونسٹوں اور ان کے ہمدردوں کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ ایک مرتبہ اس کے ہتھے چڑھ جانے کے بعد کوئی سرخا اسی صورت ہی اپنی زندگی کو سہل بنا سکتا تھا جب وہ مزید لوگوں کے نام بتاتا۔ گوزنکو کی طرف سے اناتولی یا کیولیکیو نیو یارک میں بطور جاسوس ساز کی نشاندہی ہونے کے بعد ایف بی آئی نے کسی طرح اس کے پیغام رساں ایلزبتھ بینٹلے کو ایک انفارمر کے طور پر استعمال کرنے کا اہتمام کر لیا، اور اس کی نشاندہی پہ کچھ لوگوں نے تفتیش کے دوران انہیں ہیری گولڈ کا انٹرویو کیا۔ 3 سال بعد 23 مئی 1950 کو اسے کلاس فیوکس سے رابطوں کے الزام میں فلاڈیلفیا سے گرفتار۔ گولڈ نے یہ حقیقت تسلیم کرنے میں کسی تردد سے کام نہ لیا کہ وہ 1930 سے روسیوں کے لیے جاسوسی کر رہا ہے، اور اس امید پر کئی لوگوں کے نام منکشف کر دیے کہ شاید اس کی سزا میں کچھ رعایت برت دی جائے۔ گولڈ نے انکشاف کیا کہ جب وہ جون 1945 میں فیوکس کو ملنے نیو میکسیکو گیا تو اس نے لاس الماس بیس پر کام کرنے والے ایک امریکی فوجی سے بھی رابطہ کیا۔ شناخت کے لیے وہ فوجی ایک ایسا پیکٹ اٹھائے ہوئے تھا جو اس پیکٹ سے مشابہ تھا جو اناتولی یا کولیو نے نیو یارک میں گولڈ کو تھمایا تھا۔ گولڈ کا کہنا تھا مجھے جولس نے بھیجا ہے۔ اس شناختی مرحلے کے بعد فوجی نے اسے ایٹم بم سے متعلق معلومات سے آگاہ کیا جو فیوکس روسیوں تک پہنچا چکا تھا، اور گولڈ نے اس کی خدمات کی عوض $500 ادا کیے۔ ایف بی آئی کی طرف سے کچھ تصاویر دکھانے کے بعد گولڈ نے اس فوجی کو پہچان لیا۔ اس کا نام ڈیوڈ گرین گلاس تھا، اور وہ اور اس کی بیوی پہلے ہی کمیونسٹ ہمدردیوں کے باعث مشکوک نظروں سے دیکھے جا رہے تھے۔ گرین گلاس ان دنوں روسی پناہ گزین کے بیٹے جولس روزنبرگ کے ساتھ بروکلن انجینئرنگ فرم میں کام کر رہا تھا۔ روزنبرگ نے گرین گلاس کی بہن ایتھل سے شادی کر رکھی تھی۔ ایف بی آئی کو علم تھا کہ روزنبرگ کو 5 سال امریکی سنگل کور میں خدمات سر انجام دینے کے بعد ایک غیر قانونی کمیونسٹ تنظیم سے تعلق کی بنا پر نکالا جا چکا تھا۔
گرین گلاس کو 16 جون 1950 کو گرفتار کیا گیا اور دوران تفتیش اس نے نہ صرف گولڈ کو خفیہ راز حوالے کرنے کا اقرار کیا بلکہ 1945 میں نیو یارک میں 2 موقعوں پر اپنے بہنوئی کو ایٹم بم کے خاکے دینے کا بھی اقرار کیا۔ اس نے کہا کہ روزنبرگ نے اسے بتایا کہ یہ تمام مواد ان کے دوست روس کو پہنچایا جائے گا۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ گولڈ کی گرفتاری کے بعد روزنبرگ نے گرین گلاس اور اس کی بیوی کو میکسیکو فرار ہونے کا مشورہ دیا اور اس مقصد کے لیے انہیں رقم کی پیشکش بھی کی گئی۔ روزنبرگ کے دیگر ساتھی جن میں اس کے کالج کا ایک سابقہ دوست مورٹن سوبل بھی شامل تھا وہاں سے فرار ہو گئے۔ اگلے کچھ دنوں میں جولیس روزنبرگ کو بھی گرفتار کر لیا گیا اگرچہ اس نے ایف بی آئی کو بتایا میں جاپان پر ایٹم بم گرانے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ 6 روز بعد اس کی بیوی ایتھل کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور 18 اگست کو لاریڈو ٹیکساس سے مورٹن سوبل کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے میکسیکو سے ڈی پورٹ کیا گیا تھا مگر اس بات کے کافی شواہد موجود ہیں کہ ایف بی آئی کے ایجنٹ اسے اغوا کر کے امریکی حدود میں داخل کرنے کے لیے شمالی سرحد پر لے گئے تھے۔ کلاس فیوکس اور روزنبرگ دونوں کے خفیہ آپریشنز میں ملوث ہیری گولڈ کو 1951 میں 30 سال قید کی سزا سنائی گئی مگر 1965 میں اسے پیرول پر رہا کر دیا گیا۔ کرملن سوویت یونین کے لیے اس کی خدمات سے بہت خوش تھا لہٰذا گولڈ کو اعلیٰ ترین اعزاز آرڈر آف دی ریڈ اسٹار سے نوازا گیا مگر وہ اس اعزاز سے حاصل ہونے والا ایک فائدہ اٹھائے بغیر ہی 1972 میں فلاڈیلفیا میں وفات پا گیا۔ یہ فائدہ تھا ماسکو کی بسوں میں مفت سواری کا۔ گرین گلاس، گولڈ، سوبل، جولیس اور ایتھل روزنبرگ کو اناتولی یا کولیو کے ساتھ ہی جاسوسی کی بنیاد پر مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ صرف گولڈ اور گرین گلاس نے ندامت کا اظہار کیا۔ گرین گلاس کی بیوی روتھ پر کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا تھا حالانکہ اس کے شوہر نے دعویٰ کیا تھا کہ روزنبرگ نے جاسوسی کی غرض سے اسے لاس الماس بھیجا تھا۔ اس کے بچاؤ کی وجہ بھی کچھ سال بعد سامنے آئی جب اس کیس پر ایف بی آئی نے اپنے پیپر جاری کیے۔ گرین گلاس کے وکیل اور جان راگ نے ایک ڈیل کی تھی۔ روتھ کو قانونی تحفظ دینے کی شرط پر گرین گلاس اپنے بہنوئی روزنبرگ کے خلاف معلومات دینے پر رضامند ہو گیا تھا اور مقدمے کے اختتام پر اس کے لیے 5 سال سے بھی کم عرصے کی قید تجویز کی گئی۔ اس موقع پر گرین گلاس کے بیانات اپنی بہن ایتھل پر لاگو نہیں ہوتے تھے۔ اب ڈیوڈ گرین گلاس اور روتھ نے نیا پینترا بدلا۔ انہوں نے اپنے بیان میں بتایا کہ جب انہوں نے معلومات روزنبرگ کے حوالے کیں تو اس نے انہیں روسیوں کے لیے ٹائپ کرنے کو کہا۔ اس نکتے کی وضاحت اس وقت منکشف ہوئی جب ایف بی آئی کے چیف ہاورڈ کا اٹارنی جنرل ہاورڈ میگراتھ کے نام خط سامنے آیا۔ اس میں لکھا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر جولیس اور روزنبرگ اپنی جاسوسی سرگرمیوں کی تفصیلات کی تزئین و آرائش کرتا تو انہیں دوسرے افراد کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس معاملے میں اس کی بیوی کے خلاف کارروائی بطور لیور کام آئے گی۔ ایف بی آئی کو سوویت ویڈیو کے ایک پیغام کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا کہ میاں بیوی پر مشتمل ایک ٹیم نیو یارک میں جاسوسی میں ملوث ہے۔ روزنبرگ کو کچھ عرصہ زیر نگرانی رکھنے کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ وہ روس کے جاسوسی جال کا ایک اہم ترین حصہ ہے اور اگرچہ انہیں یہ بھی علم تھا کہ گرین گلاس اور اس کی بیوی دونوں 20 برس کی عمر ہی سے کمیونسٹ سرگرمیوں میں ملوث ہیں مگر وہ ان دونوں کو اس کہانی کے ساتھ عدالت میں جانے کی اجازت دینے پر آمادہ تھے کہ ڈیوڈ گرین گلاس کے بہنوئی کے اکسانے پر انہیں جاسوسی کے دلدل میں دھکیلا گیا۔ گرین گلاس، اس کی بیوی ہیری گولڈ اور الزبتھ بینٹلے کے علاوہ عدالت کے پاس ایک اور گواہ موجود تھا جس کا نام جیروم یوگین تاتارکو تھا۔ روزنبرگ کے ساتھ اس کی دوستی نیو یارک کے ایک قید خانے میں جہاں وہ اپنے مقدمے کے دوران قید تھا شطرنج کے کھیل پر ہوئی۔
تارتارکو نے جو خود بھی ایک معروف کمیونسٹ تھا دعویٰ کیا کہ روزنبرگ نے اسے اپنی جاسوسی مہم کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ کھیل کھیلنے اور ہار جانے کے بعد اس نے کسی طرح اپنے دوستوں کی حفاظت کی۔ روزنبرگ کو یہ نوجوان دوست اچھا لگا جو 2 سال کے لیے کار چوری کے مقدمے میں قید تھا۔ رہائی کے بعد روزنبرگ نے اپنے دفاعی وکیل کے ہاں اس کے لیے شوفر کی ملازمت کا بندوبست کیا۔ اسے بہت دیر بعد معلوم ہوا کہ تارتارکو ایف بی آئی کا انفارمر تھا۔ جب 6 مارچ 1951 کو گولڈ گرین گلاس سوبیل اور روزنبرگ کے خلاف مقدمے کی کارروائی کا آغاز ہوا تو جج آرونگ فولمین نے فوراً ہی وضاحت کر دی کہ کمیونسٹ رابطوں سے متعلقہ ہر شہادت کو خوش آمدید کہا جائے گا، جبکہ وکیل دفاع نے اس نقطے پر یہ موقف اختیار کیا کہ اس قسم کی کارروائی سے جاسوسی ثابت کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ گرین گلاس اور گولڈ نے ایٹمی معلومات حوالے کرنے کے موقف کو دہرایا۔ الزبتھ بینٹلے نے ایک شخص جو اپنے آپ کو جولس کہتا تھا اور ایک الیکٹرانکس انجینئر میکس ایلیچر کے درمیان ہونے والی فون کالز کے بارے میں بتایا اور روزنبرگ اور سوبیل کے درمیان پیغام رسانی کو تسلیم کیا۔ پھر روزنبرگ اپنے موقف پر ڈٹ گیا۔ اس نے جاسوسی کے حوالے سے کسی علم سے انکار کر دیا۔ جب اس نے پوچھا گیا کہ آیا وہ کمیونسٹ ہے تو اس نے آئین کی 4تھی ترمیم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، یہ مجھے ملزم قرار دینے والی بات ہے، مگر اس نے یہ کہتے ہوئے روسی کامیابیوں کو سراہا، میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا اور کرتا ہوں کہ ہٹلر جیسے درندے کو کچلنے میں انہوں نے اہم ترین کردار ادا کیا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے میرے 60 لاکھ ہم مذہبوں کا خون کیا۔ میں اس بارے میں بہت جذباتی ہوں۔ شاہی بحریہ کا سب لیفٹیننٹ ڈیوڈ جیمز بنگم بھی جاسوسی کے ذریعے وطن فراموشی یا فروشی میں ملوث ہوا۔ دولت کی ہوس اور ایک بے انتہا فرمائشی بیوی کے کہنے پر وہ فروری میں روسیوں کو خفیہ راز فروخت کرنے پر تیار ہو گیا۔ آپ دوست شکن چھوٹے بحری جہاز روتسے پر ایک برقیاتی ماہر کی حیثیت سے 1843 پاؤنڈ سالانہ پر متعین 31 سالہ بنگم نے تازہ ترین نیوکلیئر معلومات، 6 زیر آب دوز کھوجنے والے آلات اور بحریہ اور نیٹو کی قوت اور جنگی چالوں سے آگاہ کرنے کی عوض 50,000 یا 5,000 روبل وصول کیے۔ 31 اگست 1971 کو اس نے یہ کہتے ہوئے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا کہ ایک اہم ترین امریکی پروجیکٹ پر ترقی پانے کے بعد اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، لیکن در حقیقت ایک روز قبل روسی جاسوس اولیگ لیالن کی گرفتاری کے بعد بنگم جان چکا تھا کہ اب اس کا اور اس کے جاسوس ساز روسی سفارت خانے کے اسسٹنٹ بحری اتاشی روسی سفارت خانے کے اسسٹنٹ بحری اتاشی لوری ٹروفیمووچ کوزمن کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ مارچ 1972 میں ونچسٹر میں بنگم کے مقدمے کی سماعت کے دوران جسٹس برج نے اس کے ظالمانہ دھوکہ دہی پر اسے مجرم ٹھہرایا اور اٹارنی جنرل سر پیٹرالسن نے کہا کہ بنگم نے انمول راز فروخت کیے ہیں۔ اسے 21 سال قید کی سزا سنائی گئی، مگر 7 سال بعد ہی وہ پیرول پر رہا ہو گیا۔ اس کی 34 سالہ بیوی کو، جس نے یہ قبول کیا، میں نے ہی اسے روسی جاسوس بننے پر مجبور کیا اور روسیوں نے ہمیں بے بہا دولت دی، 2.5 سال قید کی سزا دی گئی۔ دوران قیدی میاں بیوی میں طلاق ہو گئی اور ان کے 4 بچوں کو مقامی انتظامیہ کے تحفظ میں دے دیا گیا۔ ایتھر روزنبرگ نے اپنی زندگی بچانے کے لیے کیا کچھ کیا اور کس طرح اس جاسوسی میں اپنا کردار ادا کیا، جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔